नात खानों, क्या कमाल हो जाए अगर हम नात खानी के साथ मुखलिस हो जाएं। तुम्हें पता चल जाएगा जब सुबह क़यामत तुम्हारी इस नात खानी का वज़न होगा, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। सबसे आगे आगे हसन बिन साबित होंगे और फिर ये नात खानों की पूरी लाइन हुजूर की बारगाह में जाएगी। तुम अपने आप को क्यों कमज़ोर करते हो? चंद हज़ार पे बेच के मेरी मिल्लत के नात खानों मिला शरीफ आ गया। नात के हुस्न को समझो तो सही यारो। सबसे आगे नात खानों की लाइन में हजरत हसन बिन साबित होंगे और क़यामत तक जो हुजूर की नात पढ़ने वाला होगा वो सारे इस लाइन में होंगे। तुम्हें पता है इस लाइन में कौन कौन होगा? मुल्ला अब्दुल रहमान जामी भी होंगे, सादी शराजी भी होंगे। इस लाइन के अंदर चलते चलते तुम्हें डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी मिलेंगे, तुम्हें यहाँ इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी भी मिलेंगे, तुम्हें कहीं इसी तर्ज में कलाम करते नात पढ़ते आज़म चिश्ती मरहूम भी मिलेंगे, मोहम्मद अली ज़हूरी भी मिलेंगे। तुम्हें इसमें नात पढ़ते पढ़ते कई लोग मिलेंगे। कितने नसीबों वाले हो। उस लाइन में जाओगे जिस लाइन में रसूलुल्लाह के गुलाम लगे होंगे। आला हज़रत कहते हैं ये तेरी जुबान हुजूर के लिए, हुजूर के लिए ये अल्लाह ने बनाई है अपने जिक्र के लिए, महबूब करीम की नात के लिए। तो क्या करें? और यार सारा दिन इसने बातें तो करनी है। अल्लाह जानता है ये बातें करने का दौर है। चुप नहीं बैठते। बाज़ लोगों को कहना पड़ता है कि चल यार को 10 मिनट चुप भी कर जा, कोई हमें भी मौका दे थोड़ा सा बोलने का, और कोई तू थोड़ी सी सुन भी ले किसी की। कहना पड़ता है। इतनी जो बातें करते हो, इतनी जो खुशामदे करते हो, तो आला हज़रत मशवरा देते हैं, फरमाते हैं जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर। बात शादी को हो तो हुजूर का जिक्र छेड़ दो कि नबी पाक का शादी का तरीका क्या है, हुजूर ने यहाँ क्या हमारे लिए तरीका मुबारक छोड़ा है। जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर। तो अगर जिक्र बच्चे के अकीके का हो तो देख लो हुजूर ने हमारे लिए क्या सुन्नत छोड़ी है। अगर यहाँ मौका तिजारत का हो तो देख लो नबी पाक ने तिजारत के मामले में क्या अहकामात दिए हैं। अगर मौका हो जिंदगी में आजमाइश का तो फिर भी देख लो हुजूर का क्या यहाँ हमारे लिए तर्ज हयात है। और अगर मौका हो अल्लाह की दी हुई नेमत का तो फिर भी देखो कि हुजूर के नकूश राह क्या हैं। बस अपने आप को हर वक्त हुजूर के ख्याल में गुम कर लो। फाज़िल बरेलवी का मशवरा है, वो कहते हैं ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो, वरना तो ठोकरें हैं ज़माने की। लोगों की तारीफ कितनी को करोगे, कितनी को थका देंगे तुम्हारी ज़ुबानें। हुजूर की तारीफ करो, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो। काफिला तो है रज़ा अव्वल गया आखिर गया, हुजूर के दरवाजे पे आओ, नबी पाक की तारीफ करो और फिर हुजूर की तारीफ सुने। मैं बड़े दर्द के साथ एक बात अर्ज करूं, मैं बड़े दर्द के साथ दुखी दिल के साथ एक बात अर्ज करूं। मिलाद की महफिलों में गरीब गरीब लोग रह गए। वो अमीरों, तुम सियासी जलसों में बड़े शौक से जाते हो, तुम्हारी पजारो भी जाती है, उस पर किसी सियासतदान का फ़ोटो भी लगाते हो, झंडा भी लगाते हो, बड़े खर्चे करते हो, जेबों से पैसे लगाते हो। क्या अजीब तुम्हारी मंतक है। जिस महबूब के सदके रब ने तुम्हें सारा कुछ दिया है, उस महबूब करीम अलैहिस्सलाम की महफिल आए तो वो गरीबों के हिस्से में आती है, वो कमज़ोरों के हिस्से में आती है, और तुम जाकर के चर्चे करते हो उनके। याद रखना, समझ लेना, दुनिया का सबसे खुशकिस्मत शख्स वो होता है जिसे अल्लाह अपने महबूब की गुलामी के लिए पसंद फरमा लेता है। यार इस तरफ तुम तवज्जो ही नहीं करते। हुजूर का जिक्र सुनो, ज़ौक़ से नात सुनी जाए। नात ना पढ़ने से ज़्यादा सुनने से ताल्लुक़ रखती है। नात खां अल्लाह के फजल से बड़े हैं। हमारे इस शहर में बड़े बड़े अच्छे नात खां आपको मिल जाएंगे, बड़े, लेकिन ना सुनने वाले। चलें, नाराज़ किसी ने होना है तो वो हो जाए। जो बड़ी बड़ी महफिलें कराने वाले लोग हैं उनमें से भी अक्सर अहबाब ऐसे हैं जिन्हें महफिल करानी आती है, नात सुननी नहीं आती। महफिल कराना और है, नात सुनना
یہ سننا ایک کمال ہے۔ اب میں جو اگلی بات کروں گا وہ شاید آپ کے لیے اور زیادہ خوشی کا باعث بنے۔ نعت پڑھتے صحابہ تھے، سنتے مدینے والے محبوب۔ آپ سننے کا درجہ تو دیکھیں نا، کتنا معاملہ منفرد ہے۔ حضور کے ذکر کو سننا، نبی پاک کی بات کو، یہ منافقوں کا طریقہ تھا کہ حضور کی بات جب ہوتی تھی، نبی پاک جب بات کرتے تھے تو وہ کھیل کود میں لگ جاتے، حضور کی بات نہ سنتے، سننے نہ دیتے تاکہ کسی پہ اثر نہ ہو جائے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہاں بھی سبق پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، ابھی تازی تازی باتیں چھڑی ہیں نبی پاک کی عرش پہ، ابھی فرشتوں نے نیا کلام چھیڑا ہے حضور کا۔ کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ وہاں حضور کا ذکر چھڑا ہوا ہے اور یہاں تو دھوم مچی ہوئی ہے، غلاموں نے مچائی ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، بس کان جدھر بھی لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ میں عرض کروں، ادھر دیکھو میری طرف، میری ملت کے جوانوں، ہماری زندگیاں کمزور ہیں، ہمارے ذمے بڑے سارے حقوق ہیں، بوڑھے ماں باپ کے جھریوں والے چہرے ہمیں بڑا پریشان کرتے ہیں۔ کئی گھروں میں بہنیں ہیں، وہ آتے جاتے ان کے دوپٹے کا وقار برقرار رہے، یہ ہمارے دلوں میں خواہشات چمکتی ہیں۔ بیٹی چھوٹی سی بھی آنگن میں دوڑ رہی ہو تو باپ نہ چھوٹی بیٹی دیکھ کے بھی کہتا ہے اللہ نصیبہ اچھا کر دو، اللہ اس پہ رحمت کرنا۔ اسے زمانے کی ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں، ان ڈیوٹیوں کے لیے نا ہم اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے۔ اس رستے میں نا ہمارا کئی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، کچھ ہم سے اپنے قصیدے پڑھواتے ہیں، کچھ تعریفیں کرواتے ہیں، کئی جھوٹ بلواتے ہیں، کئی کہتے ہیں تو یہ والا کام کر پھر نوکری مل جائے گی، کئی کہتے ہیں تو میرے ساتھ لگ جا، تو کہہ کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں تو شاید میں تجھے کسی یورپ کے ملک کا ویزا دلا دوں۔ یہ جھوٹے ہیں سارے، یہ جھوٹی تعریف کرائیں گے، تیری زبان کو دھوکے کا عادی کر دیں گے، تیرے مزاج کے اندر ایسی چیزیں بھر دیں گے جو تیرے لیے نقصان کا باعث ہوں گے، یہ تجھے پتلی کا تماشا بنا دیں گے، ریموٹ کنٹرول بنا دیں گے۔ یہ دنیا تھکا مارتی ہے، یہ اتنا دیتے نہیں جتنا پریشان کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ ساری چیزیں دھوکہ ہیں۔ دنیا میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کی تعریف کرو نا تو دنیا بھی آخری حد تک ملتی ہے، اور آخرت میں تو خدا پھر فضل ہی بڑا فرمائے گا، اور وہ دروازہ ہے مدینے والے محبوب کا، وہ نبی کریم کا دروازہ ہے۔ حضور کی جو تعریف ہے نا، جو نبی پاک کی چوکھٹ کی تعریف کرنے والے ہیں، حضور کے دروازے کی جو تعریف کرنے والے ہیں نبی پاک کی، ان میں سادے سادے لوگ بھی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ زیادہ سریلا نعت خواں کون ہے، مجھے نہیں پتا آج کل زیادہ ریٹ کس کا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن ایک بوڑھی سی اماں مدینہ شریف میں، سادی بالکل اور ان پڑھ بی جملے پنجابی کے بھی ٹھیک نہیں ادا کرنے آتے۔ میں حضور کی بارگاہ کی حاضری دے کے آ رہا تھا تو بالکل باہر نہ مسجد نبوی شریف کے جنگلے سے باہر نکل کے وہ بوڑھی اماں، سادے سے کپڑے، پنجاب کی تھی، کسی گاؤں کی تھی، اور عمر بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کے سادے سے جملے، وہ دور بیٹھ کے نا، چونکہ قریب تو خواتین کا آنا درست ہے بھی نہیں اور وہ آنے بھی نہیں دیتے، پیچھے باہر ہم نکلے بازار میں تو وہاں نہ شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی، بچے نے وقت دیا ہوگا کہ اماں تو یہاں بیٹھ جانا تو میں آ جاؤں گا، تو وہاں بیٹھی تھی۔ چلیں، میں نے بھی بہت سارے نعتیں سنی ہیں الحمدللہ، سنتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں، پر اس بوڑھی اماں کے نا دو جملے، دو فکرے، پھٹ گیا میرا کلیجہ، اور کئی دن میں روتا رہا۔ وہ اپنے لب و لہجے میں نا، اپنے انداز میں، سادے کپڑے اس کے اور سادہ پرانا دوپٹہ، اور زمین پہ اسی طرح بیٹھی تھی جس طرح غریب لوگ بیٹھ جاتے ہیں روٹی کھانے کے لیے، مزدور بیٹھ جاتے ہیں۔ پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ نعت کیا پڑھ رہی تھی؟ کیا اس کا انداز تھا نعت پڑھنے کا؟ وہ کبھی
دیہاتوں میں سادی عورتیں جس طرح بات کرتی تھی، ہماری بوڑھی مائیں اس طرح وہ بات کر رہی تھی، اور اشارے کر کے نا مدینے کے در و دیوار کی طرف اپنا مزہ پورا کر رہی تھی، کہہ رہی تھی ویکھو نہیں ویکھو، اس کا لہجہ ہے، ادھار لے کے بات کر رہا ہوں، اس کا لہجہ ہے، اس کی بات ہے، اور شعر میں وزن کیسا ہے اور جملے کی ترتیب کیسی ہے یہ شاعر بتائیں گے۔ مجھے تو لطف آیا تھا تو میں بات آگے نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہی ہے اور وہ مطلب عوام کو متوجہ نہیں کر رہی، وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، اکیلی بیٹھی ہے، اپنا ذوق پورا کر رہی ہے، اور لگتا ہے کہ وہ نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے نا وہ حور و غلمان کو متوجہ کر کے کہہ رہی ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تھوڑی دیر اتنا روتی ہے کہ آواز بھار آتی ہے اس کی، پھر دوبارہ بات شروع کرتی ہے، پھر اپنے پلو سے آنسو پہنچتی، کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے ویکھو نی ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، میرے جے گندے مندے بھی در تے بلائے سوں۔ اب ویکھو نہیں ویکھو، ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، اب میرے جے گندے مندے بھی در تے بلائے سوں۔ تھوڑا چاچ جانا چاہیے حضور سے پیار کرنے کا، تھوڑا نا چاچ جانا چاہیے، تھوڑا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مہنگی محفل کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ذرا ذوق کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میرے پاس نا، میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن کم از کم 100 مجھے روز پیغام ملتے ہوں گے کہ پیر صاحب ٹائم چاہیے، پیر صاحب ٹائم۔ اب تو میں کئی دفعہ اتنا مجبور ہو جاتا ہوں کہ سوچتا ہوں یار میں چھوٹا آدمی ہوں، یہ مثلاً کیا کس حد تک انسان جو ہے وہ چلے گا۔ فجر کے بعد میں نے بیان کیا، زور سے پہلے میں نے بیان کیا، زور کے بعد میں نے بیان کیا، ابھی بھی میں بیان کر رہا ہوں، پر میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، میری تے محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ ہے بڑا مزیدار کام۔ بڑے لوگ ٹائم لینے آتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کہتے ہیں انٹرنیشنل ہماری محفل ہے، انٹرنیشنل محفل ہے، فلانا بھی آیا، فلانا بھی آیا، فلانا بھی آیا، اتنے عمرے کے ٹکٹ، اپنا اپنا ذوق ہے، یہ بھی اچھے لوگ ہیں، کمال بات ہے۔